من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العز الشامخ المنيف ذي الجلال البازخ العظيم ذي الملك الفاخر القديم مالك الأملاك ومفلك الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكور الليل والنهار ومكور النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد ومهلك كل شيطان مريد رب الجنة رب الناس رب العالمين لا يجره صراخ المستصرخين ولا يبرمه إلحاح الملحين الآسم للصالحين والموفق للمفلحين مولى المؤمنين الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي العربي الهاشمي المكي المدني الأبطي والمطلبي حبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين العاديين المهديين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم وغاصبي حقوقهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وكتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا ركب ولا يأبس إلا في كتاب مبين صلوات پڑھیے نبی ایک بار مل کر مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں مولا حسین کے نام پر بلند ترین درود کہا دیا تمام ہم تمام ثنا تمام خوشنودیاں تمام شکر تمام تسبیح تمجید تحمید تکبیر اس پروردگار جناب سیدہ کے نام کہ جس نے ہم گناہگاروں کو اپنے گناہوں کی بخشش کی خاطر ایک بار پھر در حسین پہ لا کے چھوڑ دیا۔ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ہم گناہگار آنکھوں کو یہ قوت عطا کی کہ ہم عزا خانے کی زیارت کر سکیں، ہمارے کانوں کو یہ ہمت عطا کی کہ ہم حسین ابن علی کا ذکر سن سکیں، ہمارے ہاتھوں کو یہ اوقات عطا کی، حیثیت عطا کی کہ ہم مولا کا ماتم کر سکیں۔ حالانکہ نہ ہمت ہے، نہ جرت ہے، نہ وسعت ہے، نہ حیثیت ہے، نہ قدرت ہے، اس لیے کہ زمین والے کبھی اس قابل ہو نہیں سکتے کہ آسمان والوں کے ذکر کہا ادا کر سکیں، مگر یہ پروردگار کی کریمی ہے کہ اس نے ہمیں حسین ابن علی کے در پہ لا کے چھوڑا اور یہ کہہ کے چھوڑا کہ بخشوا لو، ان 10 دنوں میں خود کو بخشوا لو، جتنا رو سکتے ہو زہرا کے لال کو رو لو، اس لیے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں تمہارے ایک آنسو کی قیمت سے پوری دنیا کے ترازو کو تول دیں گے۔ تمام زر و جواہر ایک طرف ہوں گے، تمہارے ایک آنسو کی قیمت ایک طرف ہوگی۔ میرا جملہ نہیں ہے، یہ حضرت مولا امام علی رضا علیہ السلام کہنے لگے یا ابن الشبیر یا
ابن الشبیب اگر کسی پہ رونا چاہو تو حسین پہ رویا کرو، اس لیے کہ حسین پہ رونے کا ثواب اتنا ہے کہ اگر ساری دنیا اس ثواب کو ناپنا بھی چاہے تو ناپ نہیں سکتی ہے۔ حضور والا ہم کون تھے، ہمیں سیدہ کے لال نے کیا کر دیا، ہم کیا ہیں، ہمیں زہرا کے لال نے کیا کر دیا۔ بس ایک ہی جملے سے سمجھ لیجئے کہ ہم کیا تھے، ہمیں کیا کر دیا۔ ہم ایسے لوگ تھے کہ خود کو بھی چہرہ دکھانے کے قابل نہیں تھے، اور ہمیں وہاں لا کے بٹھا دیا ہے جہاں انبیاء بیٹھنے کی حسرت کیا کرتے ہیں۔ ہمیں وہاں لا کے بٹھا دیا ہے جہاں ملائکہ مقربین بیٹھنے کی حسرت کیا کرتے ہیں۔ حضور والا فرش ادا تک آ گئے ہیں، فرش بلا تک آ گئے ہیں۔ 1447 ہجری کا پہلا محرم گزر رہا ہے، رات کا وقت ہے، دن گزر چکا ہے۔ پہلی محرم کا پہلا دن گزرا اور ہمارے دل مسلسل غمگین بھی رہے، ہمارے دلوں میں ایک عجیب کیفیت بھی رہی، ہمارا دل درد بھی رہا۔ یہ کیفیت، یہ درد، یہ سوگ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، خود بخود ہمارے دل میں آ گیا۔ مولا سے پوچھا گیا یہ محرم کے چاند کو دیکھ کر دل میں جو سوگ کی کیفیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے یہ کیا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے عجیب معاملہ ہے، ابھی بھی نہ سمجھے، یہ تمہارے پاکیزہ خون کی بھی علامت ہے، یہ حلال زادہ ہونے کی بھی علامت ہے۔ مل کے ضرور بھیجیے، اتنی بلند آواز سے ضرور بھیجیے اللہ۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھیں، اگر یہ سب ایک ساتھ ہو کے بیٹھ جائیں گے تو فرش اعلیٰ کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا۔ زحمت ماں اگر ساتھ ہو جائیں گے آگے تشریف لے آئیں گے تو بہتر رہے گا۔ حضور والا وہ دونوں تقریر کا آغاز کر رہا ہوں، یہ دو چار جملے تھے جو کہنا ضروری سمجھ رہا تھا تاکہ میرے اور آپ کی برکتوں کا، رحمتوں کا، عظمتوں کا سامان ہو جائے۔ ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، یہ حسین حسین کی صدا قدر کیجئے گا جملے کی، یہ حسین حسین کی صدا کچھ بھی نہیں ہے، سیدہ زہرا کا شکرانہ ہے۔ بس اب جو جتنا شکرانہ ادا کر سکے گا وہ اس محرم میں اتنا اپنے دامن میں سمیٹ لے گا۔ خدا کرے مجھے اور آپ کو اتنی توفیق عنایت ہو جائے کہ بی بی کی بارگاہ میں ایک آنسو قبول ہو جائے۔ ایک آنسو بھی قبول ہو گیا تو میری آپ کی زمانے کی زندگی اور آسمان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تقریر کا آغاز کرتا ہوں، مل کر مولا کی بارگاہ مقدس میں درود تعظیم پیش کروں۔ حضور والا وہ دو دوست تھے اور دونوں بہت بڑے عالم دین تھے، مگر دونوں کا مذہب جدا تھا۔ ایک کسی مذہب کا تھا، مذہب سے مراد تھے تو دونوں مسلمان، لیکن ان کا اسکول آف تھاٹ، ان کا مسلک الگ الگ تھا۔ تھے بہت اچھے دوست۔ تمہید کے یہ جملے پہنچ گئے تو میں تقریر کا آغاز کروں گا، آپ لوگ لیں گے، پہنچے تو مجھے بتائیے گا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے ساتھ جا رہے تھے، دونوں بڑے بڑے علماء تھے اپنے اپنے فرقے کے۔ ایک نے دوسرے سے دیکھا اور کہنے لگا ایک سوال کروں، برا تو نہیں مانے گا؟ کہ بولو بھائی، تو میرا بہت پیارا دوست ہے، کر کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتا تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا تو بھی عالم دین ہے، میں بھی عالم دین ہوں، یہ کس قسم کا بچکانہ سوال ہے؟ کہ فکر نہیں، بتا تو صحیح تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں آنکھیں ہیں، دکھائی نہیں دے رہی کیا؟ کہا مجھے تو دکھائی دے رہی ہے، یہ بتا ان آنکھوں سے کام کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا جو دنیا کرتی ہے وہی کام کرتا ہوں، نظارے سمیٹتا ہوں، ان آنکھوں سے نگاہوں سے ساری دنیا کو دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا پھر یہ بتا تیرے پاس کان ہے؟ کہاں ہے؟ ان کانوں سے کیا کام کرتا ہے؟ کیا ان کانوں سے آوازوں کو سنتا ہوں اور محفوظ کر لیا کرتا ہوں؟ کہنے لگا اچھا یہ بتا تیرے پاس نتنے ہیں؟ کہ بھائی کو بڑی لکھی بات کرتا تو بتا تو صحیح نتنے ہیں؟ کہا بالکل ہے۔ کہ ان نتنوں سے کیا کام لیتا ہے؟ کہ ان سے خوشبو بدبو کو سنتا ہوں، ہر طرح کی بو کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ کہا اچھا تیرے یہ بتا تیرے پاس لب ہیں؟ کہا بالکل ہے۔ کہ ان سے کیا کام کرتا ہے؟ کہ ان سے حرکت دیتا ہوں اور زبان و دہن کے ذریعے سے گفتگو کر لیتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتا تیرے پاس ہاتھ ہے؟ کہا ہاں بالکل ہے۔ کہا ان سے کیا کام لیتا ہے؟ کہ جو دنیا کام لیتی ہے، اپنے ساز و سامان اٹھاتا ہوں وہ ان سے کام لے لیتا ہوں۔ گفتگو کرتے کرتے وہ اچانک ایک مرحلے پہ آیا اور کہنے لگا اچھا یہ بتا تیرے پاس دل ہے؟ کہا ہاں بالکل دل ہے۔ کہا اس دل سے کیا کام لیتا ہے؟
کہ جو آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کانوں سے سنتا ہوں، نکنوں سے سونگتا ہوں، زبان سے چکھتا ہوں، ہاتھوں سے محسوس کرتا ہوں، ان سب کو اپنے دل پر پلٹاتا ہوں۔ اگر دل کہتا ہے تو قبول کر لیتا ہوں، دل کہتا ہے تو رد کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دل نہ ہو تو تیری دیکھتی ہوئی آنکھیں بھی بیکار، تیرے سنتے ہوئے کان بھی بیکار، تیرے سنتے ہوئے نخلے بھی بیکار، تیری چکتی ہوئی زبان بھی بیکار، تیرے محسوس کرتے ہاتھ بھی بیکار۔ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل تجھے بتاتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل۔ کہاں ایسا ہی ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل تجھے ذلیل ہونے سے بچاتا ہے اور عزت کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ کہاں بالکل ایسا ہی ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل ہے جو تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے اور غلط راہ سے بچا لیتا ہے۔ کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل صراط مستقیم دکھاتا ہے اور صراط شیطان سے روک دیتا ہے۔ کہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ دل تمہارا رہنما ہے۔ کہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ دل تمہارا رہبر ہے۔ کہاں اس کا مطلب یہی ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل تمہارا سردار ہے۔ کہاں بالکل یہی مطلب ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل تیرا امام ہے۔ کہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ حضور والا پہنچے تو بتا دیجیے گا بات کو تاکہ تقریر کو آگے بڑھا سکو۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے جو بات کر رہا تھا وہ علی والا تھا، جو جواب دے رہا تھا وہ غیر تھا۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل تیرا امام ہے۔ کہاں بالکل یہ دل میرا امام ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دل جو تیرا امام ہے یہ نہ ہو تو نہ تجھے کبھی عزت ملے نہ صراط مستقیم ملے۔ کہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر اتنی سی بات تیرے اتنے بڑے علامہ دہر ہو کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب تیرے 5 فٹ کے بدن کو اللہ نے بغیر امام کے نہیں رکھا کہ کہیں ذلیل نہ ہو جاؤ، تو یہ کائنات اتنی بڑی اپنی بغیر امام کے کیسے چھوڑے؟ مل کے ضرور بھیجیے گا مولا کی بارگاہ میں۔ جب یہ 5 فٹ کا بدن بغیر امام کے نہیں ہے تو اتنی بڑی کائنات بغیر امام کے کیسے ہو جائے گی؟ بس ڈھونڈنے کی کمی ہے، تو نے ڈھونڈا ہی نہیں تو تجھے ملے ہی نہیں۔ لیکن تیرا نہ ڈھونڈنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نہ ڈھونڈنا یا نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حضور والا یہ 10 روزہ تقریر کا عنوان انتہائی مشکل عنوان تھا، اور مشکل عنوان جن تک پہنچ گیا ہے ان تک پہنچ گیا ہے، جن تک نہیں پہنچا اور دوستوں کی خدمت میں پہنچا دیتا ہوں۔ میں آپ کو امامت سناؤں اور بات ہے، کوئی بزرگ ہمیں امامت سنائے اور بات ہے، امام ہمیں امامت سنائے اور بات ہے۔ اس لیے کہ کلام، یہ بزرگ جو میرے تشریف فرما ہے یہ بول رہے ہیں اور جوان مجھے گھور رہے ہیں، ساتھ ساتھ سب میرے بولتے چلیے گا تاکہ تقریر لطف کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جائے۔ میری مولا کی بارگاہ میں درود بھیجیے گا۔ حضور والا بہت توجہ سے سنتے چلی جائے گا، تمہیدی گفتگو ہے۔ کلام، ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھتا ہوں میں آپ کی خدمت میں پہنچانے میں کامیاب رہتا ہوں کہ نہیں۔ کلام کس معیار کا ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا۔ کلام تمہیدی گفتگو ہے، اشاروں میں ہوگی۔ مشکل وادیوں سے گزرتے ہوئے مجھے آسانی کی طرف جانا ہے، اور مشکل وادیوں سے اس لیے گزروں گا کیونکہ بزرگان کا سکھایا ہوا طریقہ کار یہ ہے کہ جب مشکل وادیوں میں گھرتے ہیں تو مشکل کشا کو مقابلے کا لطف والا ہو جاتا ہے۔ مشکل لوگ مشکل وادیوں میں ملتے ہیں، آسانیوں میں نہیں ملتے۔ میرے ساتھ چلیے گا۔ حضور والا میں کوئی کلام کروں، آپ کوئی کلام کریں، کوئی بھی کوئی کلام کرے دنیا کا، کلام کا معیار کیسے جانچیں گے کہ کلام کتنا معیاری ہے؟ کلام نہیں بتائے گا کہ کلام کتنا معیاری ہے، متکلم بتائے گا کہ کلام کتنا معیاری ہے۔ جس معیار کا متکلم ہوگا اس معیار کا کلام ہوگا۔ چھوٹے بچے سے کسی بڑی بات کی توقع نہیں کی جا سکتی، طالب علم سے کسی جاہلانہ گفتگو کی توقع نہیں کی جا سکتی، عالم دین سے احمقانہ بات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یعنی جتنا معیار کا متکلم ہوگا اتنے معیار کا کلام ہوگا۔ اور کبھی کبھار کلام کے الفاظ ایک ہوتے ہیں پھر بھی متکلم کے بدلنے سے معیار بدل جاتا ہے۔ دلیل دوں اس بات کی، آپ لوگ سنیں گے۔ میں 1400 برس سے کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے، الگ بات ہے۔ آپ 1400 برس سے کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے،
الگ بات ہے کوئی عالم دین کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، الگ بات ہے، مگر اب آپ سن کے ہی لطف لیں گے مسجد کوفہ ہو، ممبر سلونی ہو اور علی بیٹھ کے کہہ رہے ہو اللہ ایک ہے تو اور بات ہے۔ معیار متکلم سے معیار کلام بدل جاتا ہے، لفظ ایک ہے مگر میرا اور آپ کا اسے ایک کہنا اور ہے، علی کا اسے ایک کہنا اور ہے، اس لیے کہ جملے کی قدر کیجئے گا، اس لیے کہ میرا اور آپ کو اس کا ایک کہنا ہمارے پاک ہونے کی علامت ہے، اور علی کا اسے ایک کہنا اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ معیار متکلم سے معیار کلام بدل گیا حضور والا۔ تو میں نے یہی سوچ کر عنوان یہ رکھا کہ آپ کو یہ سنایا جائے کہ امام زمانہ کی نظر میں امام کسے کہا جاتا ہے۔ میں نہیں بتا رہا امام کسے کہتے ہیں، آپ سے نہیں پوچھ رہا، کسی عالم دین کا جملہ نہیں سنا رہا، کسی فقیہ، کسی رہبر، کسی علامہ، کسی مولوی، کسی مفتی کا جملہ میں نہیں سنا رہا، امام زمانہ سے پوچھتے ہیں کہ امام کسے کہا جاتا ہے۔ اجازت ہے حضور والا؟ اور یہ عنوان کیوں رکھا میں نے 10 دن کی تقریر کا، اس کی 2-3 وجوہات ہیں، وجوہات سن لیجئے اور اشاروں میں بیان کروں گا، اشاروں ہی میں سن لیجئے گا اور محفوظ کر لیجئے گا، اور پہنچ جائے تو بتا دیجئے گا، میری مجبوری سمجھیے گا، میں اشاروں ہی میں بات کر سکتا ہوں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ امام زمانہ کی زبان سے امامت کا عنوان اس لیے رکھا، مجھے دیکھیے گا پہنچے تو بتائیے گا، امام زمانہ کی زبان سے امامت کا عنوان اس لیے رکھا، فضائل امامت بزبان امام زمانہ یا بکلام امام زمانہ اس لیے رکھا گیا تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ امام زمانہ کے نام سے جو دھوکے دیے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، اصل امامت اور ہے، اصل امامت اور ہے، دھوکے اور ہیں۔ اب یہ دھوکے کیا ہے یہ میں واضح نہیں کروں گا، آپ تک پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچے تو کوئی بات نہیں، حضور والا۔ دوسری وجہ سن لیجیے، امام زمانہ آپ تائید کریں گے اور میں تائید کریں گے تو آگے بڑھتا ہوں ورنہ دیکھتے ہیں۔ ارے جناب امام زمانہ، امام زمانہ، مجھے دیکھتے رہیے گا، امام زمانہ، امام زمانہ، نیچے کیوں گر رہے ہو، اوپر اٹھو۔ علی کے فضائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں، امام زمانہ پہ آ کے جھکتے ہی چلے جاتے ہیں، اتنے سست ہو جاتے ہیں جیسے وہ اور ہے یہ اور ہے، حالانکہ کلنا محمد کی منزل پہ ہے، جو کام علی کا ہے وہی کام مہدی کا ہے۔ امام زمانہ کے نام پر بیان کرنے والے، ایسا ہی ہے نا حضور والا، بیان کرنے والے ہی اتنی گندی گندی شکلیں بناتے ہیں کہ بندہ امام زمانہ کے نام سے ہی دور ہو جائے اور نوجوان تو دور ہی ہو جائے۔ نہیں بھائی، انہوں نے امام زمانہ کی بات کرنی ہے تو انہوں نے تو شروع ہی بچھوؤں سے کرنی ہے، یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، ارے یہ نہ کیجئے یہ ہو جائے گا، ارے یہ کیا ہو گیا، ارے وہ کیا ہو گیا، ارے کہاں جا رہے ہیں آپ، اس میں امام زمانہ کہاں ہے؟ یہ تو آپ اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں، امام زمانہ کیا ہے، آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے امام زمانہ کو؟ حضور والا جو زمانے کا امام ہو وہ زمانے سے نہیں چلتا، زمانے کو چلایا کرتا ہے۔ امام زمانہ کہاں ہے؟ اس میں نام امام زمانہ کا ہے، تقریر اپنے گناہوں کی ہے، کریے اچھی بات ہے کریے، مگر امام زمانہ کہاں ہے؟ آپ نے علی سے امام زمانہ کو جدا کیوں کیا؟ جو علی خیبر میں کھڑا تھا وہی مہدی بن کے بعد میں کھڑا ہوگا۔ جس علی نے اللہ، اس کا مطلب میری بات پہنچ گئی، حضور والا میں کامیاب ہو گیا۔ جو علی خندق کے میدان میں کھڑا تھا وہی حرم الہی میں مہدی بن کے ذوالفقار نکالے گا۔ ایک ہی معاملہ ہے، ایک ہی معاملہ۔ اور جناب یہ جملہ بھی اب تمہیدی گفتگو ہے تو ایسے ہی چلے گی فی الحال، تو جناب کام کی بات کیجئے، کیا رکھا ہے جنگوں میں، کیا رکھا ہے امامت کے فضائل میں، میاں کیا رکھا ہے آپ کی شکل میں، اپنی اوقات میں رہ کے بات کیجئے۔ اس لیے کہ میں نے ابھی جملہ کہا، میں نے کہا کلام کتنا معیاری ہے یہ متکلم بتاتا ہے، اللہ سے بڑا کوئی متکلم نہیں ہے، جو صاحب نہج البلاغہ کو بھی الفاظ عطا کرنے والا ہو، وہ پروردگار کتنا عظیم ہوگا۔ تم اس کے کلام قرآن سے یہ چیزیں نکال دو، ہم مجلسوں سے نکال دیں گے۔ اگر قرآن میں یہ سب لکھا ہوا ہے تو پڑھو، بار بار پڑھو، اور اگر نہیں پڑھی جا رہی تو اپنے آپ کو سیدھا کرو۔
اس لیے کہ فضائل اہل بیت مع مصائب اہل بیت ہضم ہی اس سے ہوتے ہیں جس کی خوشبوئیں ماضی سے آ رہی ہو، ورنہ تلاش کرو کہیں ماضی میں کوئی گڑبڑ وڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے جو آوازیں عجیب و غریب سے نکال رہے وہ پہنچ گئی حضور والا سالوں میں بات پہنچ گئی تو امام زمانہ میری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، اس کے لیے ایک بار مل کر آوازیں بلند ضرور کا اضافہ حضور والا اب آپ ساتھ ہیں میرے الحمدللہ۔ تو فضائل امامت بزبان امام زمانہ، لیکن کلام شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی متکلم پہ بات ہو جائے اگر آپ کی اجازت ہے تو۔ متکلم ہے امام زمانہ، کون ہے یہ؟ السلام علیکہ یا صاحب الزمان، اے زمانے کے صاحب تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کی شریک تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ السلام علیکہ یا حجت اللہ فی الارض، اے زمین پر اللہ کی حجت آپ پر ہمارا سلام ہو۔ جتنے بھی القابات آپ سلام کے ساتھ زیارت میں امام زمانہ کی پڑھتے ہیں سر اٹھا کے سنیے گا حضور والا۔ السلام علیکہ یا صاحب الزمان، صاحب الزمان، صاحب الزمان۔ ہماری نماز ختم نہیں ہوتی جب تک کہ ہاتھ میں مصلی لپیٹ کے سلام نہ کر لے، ہماری مجلسیں تمام نہیں ہوتی جب تک کعبے کی طرف رخ کر کے یہ سلام نہ کر لے۔ السلام علیکہ یا صاحب الزمان۔ صاحب کے معنی کیا ہے؟ صاحب کے معنی ہے مالک، ایسے ہی حضور صاحب کے معنی ہے مالک، بس یہ توجہ رکھیے گا۔ ایک ہوتی ہے وہ ملکیت کہ جو میرے پاس ہے، میری ہے، آپ کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہے اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتلائیے گا، میں پھر اشارے میں بات کروں اور بہت بڑی بات کر کے نکل جاؤں گا، اس پہ گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں، پڑھوں گا نہیں، مجھے کہیں اور جانا ہے، بات کو لے کر میرے ساتھ چلیے گا اور اشارہ پہنچ جائے تو بتائیے گا ورنہ مجھے بات کو تفصیل میں لے جانا پڑے گا۔ میرے پاس جو ملکیت ہے وہ میری ہے، یہ تسبیح میری ملکیت میں ہے، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ جو آپ کی ملکیت ہے میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا، مگر اگر میں اپنی ملکیت میں کسی کو شریک کرنا چاہوں آپ کو اعتراض ہے؟ اور اگر اعتراض کریں گے بھی تو دوسرا پلٹ کے کہے گا آپ کے اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، نہ عقلی طور پہ، نہ منطقی طور پہ، نہ شرعی طور پہ، نہ دینی طور پر۔ آپ کی جو ملکیت ہے آپ اس میں مجھے شریک کرنا چاہیں، کوئی میرا دوست اٹھ کے اعتراض کرے، آپ کہیں گے اپنے کام سے کام رکھو، ہماری ملکیت ہے ہم جسے چاہے کر دیں۔ یعنی جملہ بدلتا ہوں، میں اپنی ملکیت میں کسی کو شریک کروں یہ شرک نہیں ہے۔ بھائی میری ملکیت ہے، سلامت رہیں آپ، میری ملکیت ہے، میں اس میں کسی کو شریک کر لوں تو یہ شرک کیسا ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے کائنات، وہ لا شریک ہے، مگر اگر وہ اپنی ملکیت میں کسی کو شریک کرے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ بھائی اس کی ملکیت ہے، اس کی مرضی، وہ جو چاہے کرے۔ وہ سورج کا مالک ہے، وہ چاند کا مالک ہے، وہ ستاروں کا مالک ہے، وہ ہوا کا، خلا کا، صحرا کا، فضا کا، دریا کا، سمندر کا، جانور کا، حیوان کا، کیڑوں کا، پرندوں کا، انسانوں کا، ملک کا، سب کا مالک ہے۔ وہ مالک الملک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ تمام سلطنت کا حاکم ہے۔ اگر وہ اپنی ملکیت میں کسی کو شریک کرے گا تو کیا بندوں سے پوچھے کرے گا؟ اس کی مرضی وہ کسی کو شریک کرنا چاہے، اس کی شراکت کے باوجود بھی شرک نہیں ہوگا۔ کیوں شرک نہیں ہوگا یہ بھی سمجھ لیجئے، کیوں شرک نہیں ہوگا؟ اس لیے شرک نہیں ہوگا کہ میری ملکیت تھی تسبیح، میں نے دوست کو شریک کر لیا کہ بھائی اب تم بھی اسے استعمال کر سکتے ہو، مکمل اجازت ہے، مگر اسے اجازت میں نے دی ہے، اصل ملکیت میری ہی ہے۔ شرک تب ہوتا جب میں یہ کہتا کہ جیسا مالک میں ہوں ویسے تم ہو، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ پہلا مالک میں ہی ہو۔ میں نے اسے ملکیت دی، چاہوں تو واپس لے لوں، لیکن اگر نہیں لے رہا تو پھر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن اصل ملکیت میری ہے۔ اس کو مالک بنا دیا، وہ بغیر اجازت استعمال کرے گا، مگر اصل ملکیت میری ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ سورج اللہ کی ملکیت ہے،
زمانہ اللہ کی ملکیت ہے، کائنات اللہ کی ملکیت ہے، وہ کسی کو مالک بنا دے تو مالک بنانے کے بعد شرک اس لیے نہیں ہوگا کہ اصل تو ملکیت اسی کی ہے، مگر جس کے ہاتھوں میں ملکیت آ جائے گی اسے یہ اختیار دیا جائے گا کہ اب وہ اجازت نہیں لے گا، جیسے چاہے گا ملکیت کا تصرف کرے گا۔ جملہ بدل دوں، میں نے پھر ملکیت کسی کو دیا، انتہائی مشکل بات کو میں نے اپنے دوستوں کی خدمت میں بزرگوں سے اجازت لے کے آسان کر کے پہنچا دیا، یہ میری ملکیت تھی، میں نے کہا تم بھی میری ملکیت میں شریک ہو گئے، اب بار بار مجھے تنگ نہیں کرنا، مجھ سے اجازت نہیں لینا کہ تسبیح استعمال کر لوں کہ نہیں کر لوں، تمہیں مالک بنا دیا ہے، کر لو، چاہو تو دانوں کو توڑ دو، چاہو تو دھاگے کو نکال دو، چاہے تو تسبیح کا رنگ بدل دو، تمہاری مرضی، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ملکیت میں شامل ہو گئے ہو، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لفظ بدلوں، تمہیں اب مجھ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسے چاہو تصرف کرو، میں تو کہہ رہا ہوں تمہیں مجھ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو خدا جسے ملکیت میں شریک کرے وہ ملکیت میں تصرف کرنے سے پہلے دعا نہیں کرے گا، یہ نہیں کہے گا کہ تو یہ کر دے، وہ خود کہے گا ہو جائے گی، ارے اس کی ملکیت تھی سورج کی، پلٹا کوئی اور رہا تھا، اس کی ملکیت تھی چاند، ٹکڑے کوئی اور کر رہا تھا، اس کی ملکیت تھی ستارہ، دروازے پہ کوئی اور بلا رہا تھا، اس کی ملکیت تھی زندہ کرے، ٹھوکر مار کے کوئی اور کر رہا تھا، اس کی ملکیت تھی موت دے دے، مردہ بنا کے جالی رکھا گیا تو 3 بار پوچھا پڑھا دوں جنازہ، پڑھایا تو ایسا پڑھایا کہ میں کل کا مرا زندہ نہ ہو سکا، نہ سورج بٹانے سے پہلے دعا کی، نہ چاند ٹکڑے کرنے سے پہلے دعا کی، نہ ستارہ بلانے سے پہلے دعا کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملکیت میں مالک کی مرضی میں شریک ہوئے، اب جب سلام کیجیے گا تو جملے کو سمجھ کے کیجیے گا، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، اے زمانے کے مالک تم کا سلام ہو، اے زمانے کے مالک تجھ پہ سلام ہو۔ حضور والا تھوڑا سا اگر یہ مائک سیٹ کر دیں تو میرے لیے اور آسانی ہوگی، ایک بار مل کے بابا سے بڑے درود دیجیے گا مولا کی بات۔ اے زمانے کے مالک تجھ پہ ہمارا سلام ہو، زمانے کے مالک، میں زمانے والا ہوں، وہ زمانے کے مالک ہیں، وہ مجھ میں تصرف کرنے پہ اب سوچیں گے نہیں، جو چاہیں گے کر لیں گے، اور یہ شرک نہیں ہے۔ شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اصل مالک خدا ہی ہے۔ اب وہ جو زمانے کا مالک ہو، جو زمانے کا صاحب ہو، اس سے پوچھتے ہیں کہ امامت کسے کہا جاتا ہے؟ تو جب ہم اس سے پوچھنے گئے کہ مولا امامت کسے کہا جاتا ہے، تو ایک طویل خط ہے امام زمانہ کا جسے پڑھنا مقصود نہیں ہے، اس میں سے ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں آج کے دن کے لیے، بس تاکہ تمہید کی گفتگو ہو تو آگے والی مناظر آسان ہو جائے۔ پوری طویل گفتگو کی امامت کے عنوان پر، نئی بات ہے، نئی چیز ہے، بہت توجہ سے سنیے گا، آپ کے امام زمانہ کا، آپ کے وقت کے امام کے جملے ہیں، پورے فضائل پڑھے امامت کے مولا نے، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، کہنے لگے لا ینازعنا موضعہ الا ظالم عاصم ولا یدعیہ الا جاحد کافر۔ بس یہ توجہ رکھیے گا، لا ینازعنا موضعہ الا ظالم عاصم ولا یدعیہ الا جاحد کافر۔ امام زمانہ نے امامت کے فضائل پڑھے اور پھر کہنے لگے امامت پر ہم سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا مگر وہ جو ظالم بھی ہے، گناہگار بھی ہے۔
हल्के जुमले नहीं है हुजूर वाला। मैं फिर कह रहा हूँ मयार कलाम को मयार मुतकल्लिम से समझिएगा। मुझे कोई थप्पड़ भी मार दे मैं कहता हूँ जालिम है। मेरा किसी को जालिम कहना और है, इमाम ज़माना का किसी को जालिम कहना और है। कह रहे हैं हम पे इमामत पे कोई तमीदी गुफ्तगू है, बहुत गौर से सुनते चलिए। हम पे इमामत पे कोई झगड़ा नहीं करता, कोई बहस नहीं करता, मगर वो जो जालिम भी है गुनाहगार भी है। दूसरा जुमला क्या कहा? वला यद्दई है। अल्लाह करे मुझे किसी का नाम या इशारा करने की जरूरत ना पड़े, आप खुद पहुंच जाइएगा। वला यद्दई है, मेरी आंखों में ऐसी आंखें डाल रखिएगा। वला यद्दई है इल्ला काफिरुन जाहिदुन। जाहिद के माना अरबी में है सरकश, फिरा हुआ, जिद्दी, हद धर्म, ये सब लुगत के माना है। ये तो कहते हैं जाहिद। और काफिर आप उससे बेहतर जानते हैं। लुत्फ लीजिएगा इमाम ज़माना के जुमले के। कहने लगे हमारे अलावा और कोई इमामत का दावा नहीं करेगा मगर या तो जाहिद या काफिर। काफिर हुजूर वाला, काफिर कहा है मौला ने, काफिर कह दो। हल्के से एक जुमला कह दो हुजूर वाला, नहीं सब इजाजत देंगे तो कहूंगा खतरनाक जुमला है, कह दो। इमाम कह रहे हैं हमारे अलावा इमामत का कोई दावा नहीं करता, या तो सरफिरा या काफिर। अब आप खुद तलाश कर लीजिएगा, पैगंबर के बाद से लेकर आज तक जो इमाम की मौजूदगी में खुद वो इमाम कहलवा रहा हो, या तो जाहिद है या काफिर। नहीं हुजूर वाला, ना 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 ना, सब बात नहीं दे रहेगा मेरा, हालांकि पहुंच सब गए गए। या तो जाहिद है या काफिर। मैं फकत, मुझे देखिएगा, मैं फकत इनकी बात नहीं कर रहा, इसलिए कि ये तो खुले हुए थे। मसला खुले हुओं से नहीं है, मसला उनसे है जो लिबास अपना पहने हैं, काम गैरों का कर रहे हैं। मसला इनका है। अब खुदा जाने आप किसका सोच के नवाब ने मुझे दाद दी है, जो मुझे पूछेगा मुझे नहीं मालूम होने वाला, मगर मसला उनका है कि जो अपने लिबास में काम गैरों का कर रहे हैं। इसलिए कि ये इमाम ज़माना का जुमला है, मेरा नहीं, कि जो इमाम की मौजूदगी में खुद को इमाम कहलाए, जाहिर भी है, काफिर भी है, जालिम भी है, गुनाहगार भी है। 4 दर्जे मौला ने बताए, जालिम, आसिम, काफिर, जाहिर। इन चारों को सुन लीजिए। सबसे पहला दर्जा जो रजीलपन का है, जलालत का है, वो है आसिम, गुनहगार। अलिफ मद आ से और मीम, आसिम इसम से, इसम कहते हैं गुनाह को। दूसरा दर्जा जो इससे ऊपर जलालत में जाता है वो है जालिम का। तीसरा दर्जा जो इससे ऊपर जाता है वो है जाहिर का। चौथा दर्जा जो सबसे ऊपर जाता है वो है काफिर का। यानी सबसे बड़ा दर्जा है कुफ्र। कुफ्र के ज़िम्न में जालिम भी आता है, आसिम भी आता है, जाहिल भी आता है। मुझे देखेंगे खतरनाक बात है, पहली तकरीर करने जा रहा हूं, मेरा साथ दे दीजिएगा। कुफ्र के दर्जे में जालिम भी आता है, आसिम भी आता है, जाहिल भी आता है। किसी ने मेरे मौला सादिक से पूछा था, मौला उन दोनों के बारे में आपका क्या ख्याल है? पहुंच गए? नहीं पहुंचे? पहला वाला और दूसरा वाला अब पहुंच गए। इससे ज्यादा मैं नहीं पहुंचा सकता कि नहीं पहुंचे। मौला से पूछा, मौला उन दो के बारे में आप क्या कहते हैं? जलाल के आलम में आके कहने लगे, काफिरान व काफिर मन अहब्बहुमा, वो भी काफिर थे जो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो भी काफिर आए। इमाम कह रहे हैं हुजूर, इमाम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, इमाम कह रहे हैं। सब राजी हैं मुझसे इन जुमलों पर। मुझे कुछ दोस्त घूर के देख रहे थे, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा, मैंने अभी तक आपको अपना कोई जुमला नहीं सुनाया, मैं हदीस सुना रहा हूँ आपको। काफिर वो काफिरान मन हब्बहुमा, वो भी काफिर है जो इन दोनों से मोहब्बत करता है। मौला हम तो मुसलमान समझ रहे, क्या करें अब दूर हो जाएं? नहीं, यही तो रहमत है, करीब रहो। जाहिरी मुसलमान ही इसलिए रखा है ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। कहाँ बार बार तुम अपने आप को पाक करके फिरोगे? मिल लो, बैठ लो, खा पी लो, घर में बिठा लेना, दिल में ना बिठा।
اس لیے کہ وہ کافر ہیں اور ان سے محبت کرنے والے بھی کافر ہیں۔ حضور والا یہ امام عصر نے پہلی امامت کی شان میں تاریخ بیان کی کہ جو امام کے ہوتے ہوئے امامت کا دعویٰ کرے وہ ظالم بھی ہے، عاصم بھی ہے، جاہل بھی ہے، کافر بھی ہے۔ ہو گئی بات؟ ہو گئی۔ تو اب سنیے، مولا آپ تو غیبت میں چلے گئے، جب آپ غیبت میں چلے گئے تو کوئی تو چاہیے نا، یہی تو ہوا، یہی ہوا نا حضور والا۔ اس میدان میں آپ مجھے اکیلا چھوڑیں گے تو مشکل ہو جائے گی میرے لیے، یہی ہوا نا حضور والا۔ میں بات کر رہا ہوں جو جو سمجھ رہا ہے، سمجھتا ہوا چلے میرے ساتھ حضور والا۔ مولا آپ تو غیبت میں چلے جائیں گے تو کیا کریں، مجبوری ہے، کسی کو تو بنانا پڑے گا تاکہ ربط جڑا رہے، تعلقات برقرار رہے۔ کہ یہ بتاؤ امام سے ربط جوڑ کے کرو گے کیا؟ کہ بھائی امام سے ابھی صبح تقریر کر رہا تھا، بزرگ محترم تشریف فرما تھے، زیارت ناحیہ کی شرح میں میں جملہ کہا تھا، وہ آپ کی خدمت میں یہاں ذہن میں آگے سبا پہ آگیا تو مستعان لے کر اپنی ہی تقریر سے کہہ رہا ہوں کہ امام سے تعلق جوڑ کے تم کرو گے کیا؟ کہ امام سے تعلق اس لیے جوڑیں گے کہ یہ وسیلہ قربت الہی ہے، اللہ سے رشتہ جڑ نہیں سکتا جب تک امامت سے نہ جڑ جائے، اس لیے ہم امام سے رشتہ جوڑیں گے تاکہ امامت سے جڑ جائے۔ نہیں پہنچا آپ کا جملہ حضور والا، آپ کی نظروں نے بتا دیا نہیں پہنچا، میں نے بہت بڑی بات کی تھی۔ امامت وسیلہ ہے قربت الہی کا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے، نیت کیا ہے؟ قربت اللہ۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کے قریب ہونا۔ رمضان میں بھوکے بیٹھے ہیں، کیوں بھائی؟ اناج کم پڑ گیا ہے؟ کہ نہیں روزہ رکھا ہوا ہے، گاہے کو قربت اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ بڑا پیسہ آیا، لٹائے پھرے جا رہے ہیں، کیا ہو کیا رہا ہے؟ کہ زکات و خمس ہے، کاہے کے لیے؟ قربت اللہ، اللہ سے قریب ہو جائے۔ حضور والا قریب تو اس سے ہوا جاتا ہے جو دور ہو، قریب تو اس سے ہوتے ہیں جو دور ہو۔ آپ کے ہم کے دور بیٹھے ہوئے ہیں، چلے ہم دور ہو گئے، اللہ بھی دور ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے میں شہر سے زیادہ قریب ہوں، آپ کس سے قریب ہونے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں۔ قریب ہونے کا مطلب یہاں مادی نہیں ہے، روحانی ہے، روحانی طور پہ قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اچھا، روحانی طور پہ قریب ہونا چاہتے ہیں، ہاں ہاں روحانی طور پر۔ بہت عجیب و غریب زبان میں عجیب و غریب بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ کرے امام زمانہ کے صدقے میں آپ تک پہنچا دوں تو آپ بہت لطف لینے والے ہیں۔ حضور والا کا ہم روحانی طور پہ قریب ہونے چاہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ روحانی قربت ہوتی کیا ہے یہ ہمیں بھی سمجھا دو، بچپن سے تو ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں قربت اللہ کی نیت پہ، یہ ہے کیا؟ کہ دیکھیے بھائی قاعدہ یہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادہا، ہر شے کو اس کی ضد سے سمجھا جاتا ہے۔ قرب کی ضد ہے بعد، دوری، روحانی دوری سمجھ لیجیے، روحانی قربت سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے کہا بتائیے روحانی دوری کیا ہے؟ کہنے لگے روحانی دوری جب ہوگی تو کوئی مقام ماننا پڑے گا کہ جس مقام سے دور ہونے کو دور کہا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، میں توحید پڑھ رہا ہوں، اجازت ہے؟ لوگ کہتے ہیں توحید خشک عنوان ہے، اور میں یہ کہتا ہوں وہ عنوان خشک ہو نہیں سکتا جو علی کا پسندیدہ عنوان ہے۔ توحید خشک عنوان نہیں ہے، پڑھنے والے خوشے ہیں اور سننے والے بھی گھبرا جاتے ہیں۔ تو آپ میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ میں پڑھ سکوں۔ اس لیے کہ جتنے معیار کا آدمی ہے اتنی معیار کی بات سے شروع کرتے ہیں۔ میں کیا کروں، مجھے امامت تک جانا ہے توحید سے شروع کرنا پڑے، مجھے امامت تک جانے کے لیے توحید سے شروع کرنا پڑ رہا ہے۔ کب مقام بود سمجھ لو، مقام خود سمجھ آ جائے گا۔ بہت غور سے یہ نوجوان دوسرے کے جملے کو محفوظ کرے۔ کب مقام دوری سمجھ لو، مقام قریبی سمجھ میں آ جائے گا۔ کہ دوری کیا ہے؟ کہ کوئی ایک مقام تو ہوگا نا جو مرکز ہے، جس سے دوری کو دوری کہیں گے، جس سے قریبی کو قریبی کہیں گے۔ وہ جو مرکز ہوگا وہ اپنی جگہ ہوگا، وہ وہاں نہیں ہوگا جہاں دوری ہے، جبھی تو اسے دوری کہا گیا اس سے۔ وہ وہاں نہیں ہوگا، وہ وہاں نہیں ہوگا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے گا، وہ وہاں نہیں ہوگا جہاں دوری ہے۔ اگر کسی نے تصور کیا کہ اللہ کہیں نہیں ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ مقام قربت الہی میں اگر آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ کا کوئی مقام مرکز ہے کہ جہاں سے دوری پہ اللہ دور ہو جائے گا، تو اس کا مطلب وہاں اللہ نہیں ہے، اور اگر وہاں اللہ نہیں ہے تو میں کافر ہو گیا، اس لیے کہ وہ تو ہر جگہ ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے یہ مقام قربت پہ اللہ نہیں بیٹھا ہوا، یہ کوئی اور ہی شے ہے جس سے دوری خدا سے دوری ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں میں، جس سے قریبی خدا سے قریبی ہے۔ مرکز، یہ مرکز کی 6 جہات ہوتی ہیں۔ پہلی جہت اوپر، دوسری جہت نیچے، تیسری جہت دائیں، چوتھی جہت بائیں، پانچویں جہت سامنے، چھٹی جہت پیچھے، ایک درمیان میں ہے مرکز۔ مرکز سے سیدھا نکلے الگ جہت، الٹا نکلے الگ جہت، آگے نکلے الگ جہت، پیچھے نکلے الگ جہت، اوپر نکلے الگ جہت، نیچے نکلے الگ جہت۔ انتہائی مشکل بات کو انتہائی آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کہلاتی ہیں 6 جہتیں، جنہیں کہتے ہیں 6 جہات۔ فارسی میں 6 کو کہتے ہیں 6، اردو میں بھی یہ جملہ مشہور ہو گیا 6 جہات۔ 6 جہات میں جو ہے وہ مرکز میں نہیں ہے، اور مرکز میں جو ہے وہ 6 جہات میں نہیں ہے۔ اگر وہ مرکز کو خدا مان لیا تو وہ تو دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے۔ اس کا مطلب وہ مقام قرب الہی پروردگار کا نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ جو بھی مقام نقطہ مرکز ہے، اس سے قریب ہو گئے تو خدا سے قریب ہو گئے، اس سے دور ہوئے تو خدا سے دور ہو گئے۔ مگر یہ مت سمجھنا کہ وہ خدا کا مقام ہے، وہ مقام خدا کا نہیں، وسیلہ خدا کا مقام ہے، اور اسی وسیلہ خدا کے مقام پہ قربت اللہ پورا ہو جائے گا۔ ساری کائنات ڈھونڈتی میرے کون ہے، جنہیں کچھ اور نہیں ملا، انہوں نے کہا نہیں اللہ ہی ہے، اللہ ہی ایک مقام پر ہے، انہوں نے اللہ کو محدود کر دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو محدود کیا تو کہنے لگے بھائی محدود ہے، جبھی تو قیامت والے دن کرسی رکھی جائے گی، وہ کرسی پہ بیٹھ جائے گا، کرسی چلائے گی، وہ جہنم میں اپنا پیر ڈالے گا۔ جن کا خدا جسم و جسمانیت رکھتا ہو، نئی جملہ کہو، جن کے خدا کا جسم ہو، جن کا خدا محبوب ہو، ان کا امام کیسا ہوگا؟ ایسے ہی لطف لیتے ہوئے چلیے، آپ ہی کا حق ہے، مجھے معلوم تھا، چلتے چلے جائیے۔ مقام قرب الہی کوئی تو نقطہ ہے کہ جہاں سے دوری پہ خدا نہیں ملے گا، جبھی قربت اللہ کی نیت کر رکھے گا، مگر وہاں خدا نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ محدود ہو جائے گا۔ دنیا تلاش کرے نہیں ملے گا، ایک جگہ ہے جہاں مل جائے گا۔ کہ کون سی جگہ؟ کہ یہ دیکھو کہ کب ایسا ہوا ہے کہ جب بات خدا سے کی جا رہی ہو، عمل کوئی اور کر رہا ہو۔ کیا مطلب ہے بات کا؟ ایسا کب ہوا؟ کب بھول گئے؟ مشہور و معروف بات ہے کہ کیا کہ بھئی ہوا یہ تھا کہ پیروں میں، یہاں پنڈلی میں جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے، جو چوٹ لگ جائے، امیر المومنین کے جنگ میں تیر لگ گیا، لوگ نکالنا چاہتے تھے، علی درد سے تڑپ جاتے تھے، پیغمبر کے پاس آیا، یا رسول اللہ ہم علی کی پنڈلی سے تیر نکالنا چاہتے ہیں، علی ہاتھ نہیں لگانے دے رہے، بڑی تکلیف ہے۔ پیغمبر نے کہا پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ مولا تکلیف میں ہے۔ کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جب نماز پڑھے گا نکال لے گا۔ یہی ہوا، علی نے نماز پڑھی، تیر نکل گیا، علی کو خبر بھی نہ ہوئی، علی کو کچھ پتہ نہیں چلا، علی اپنے پروردگار سے راز و نیاز میں تھے۔ مگر وہی علی مسجد کوفہ میں، خدا کرے میں اور آپ سب مسجد کی زیارت کریں، مسجد نبوی میں، مسجد کوفہ کو چھوڑیے، مسجد نبوی میں وہی علی محراب میں، قریب میں، مسجد کے دروازے سے دور نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھتے پڑھتے تکبیرۃ الاحرام کہی، نیت باندھی، سورہ پڑھی، پڑھنے کے بعد رکوع میں گئے۔ جیسے ہی رکوع میں گئے، دور دروازے سے کسی نے کہا کوئی ہے جو مجھے کچھ عطا کر دے۔ علی کو کہاں خبر ہونی ہے، علی تو پروردگار سے اتنے قریب ہے نماز میں کہ تیر نکل جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ علی نے اس کی آواز بھی نہیں سنی، اس نے دوبارہ کہا کوئی ہے جو مجھے عطا کر دے۔ علی کو آواز ہی نہیں آئی حضور والا، نہیں آئی، وہ اللہ سے راز و نیاز میں تھے۔ پھر کسی نے کہتے ہیں تیسری مرتبہ کہا کوئی ہے جو مجھے کچھ مسکین کو عطا کر دے۔ علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔
ابھی وہ بندوں سے باتیں کر رہا تھا، علی بندگی کی معراج پہ تھے، علی سن ہی نہیں رہے تھے۔ ایک بار اس نے رخ پلٹا اور پلٹ کے کہنے لگا پروردگار تیری مسجد سے خالی جا رہا ہوں۔ ادھر علی نے دایاں ہاتھ بڑھایا، اس نے انگوٹھی اتاری، نماز تمام ہوئی۔ میں کہوں مولا جب تک بندوں کو پکارتا رہا کوئی جواب نہیں، جب خدا کو پکارا تو جواب دے دیا۔ کہ ہم یہاں تھے کب، ہم ہی تو مقام قربت ہے۔ ہم ہی تو مقام قربت الہی ہے، ہم ہے قربت الہی کا وہ مرکزی نقطہ۔ اب جب نماز پڑھنا اور نیت کرنا قربتاً اللہ، تو زبان میں قربتاً اللہ رہے، دل میں قربتاً للامام رہے، اس لیے کہ امام وہ مرکزی نقطہ ہے جو مقام قربت الہی کی انتہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ اس سے دوری والا جاہد بھی ہے، کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے، عاصم بھی ہے۔ اور اس مقام کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا ہو کہ جب بھی کوئی بھی کہیں بھی خدا کو پکارے جواب یہ دے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ سمجھ لو کہ تمہیں پکارنے پہ ذرا ہلکے میں پکار لو تو آواز نہیں دے پاتے، تم کسی اور کے پکارنے پہ، خدا کے پکارنے پہ کیا جواب دو گے؟ آپ کہیں جناب والا وہ تو مسجد میں آیا تھا، پھر بھی علی نے آواز سنی، ہاتھ بڑھا کے جواب دے دیا کہ آپ نے پوری کائنات پہ اس کو کیسے منطبق کر دیا؟ اگر پوری کائنات پہ منطبق نہیں کیا تو مجھ سے نہ پوچھیے، کسی عالم دین سے نہ پوچھیے، اتنی مشکل بات گھر جا کر اپنی والدہ سے پوچھیے گا کہ جب بچپن میں ٹھوکر کھا کے گرتے تھے وہ لا علی مدد کیوں کہتے تھے؟ پکارتی خدا کو، پکارتی علی کو کیوں پکارتی تھی؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا یا اللہ کا ہو یا علی کا ہو، ثواب بھی برابر ہے، اثر بھی برابر ہے، ثواب بھی برابر ہے، اثر بھی برابر ہے۔ گھور رہے ہیں کچھ دوست مجھے ایسی گھوریت میں جملہ کہوں، ثواب بھی برابر ہے، اثر بھی برابر ہے۔ آپ تقریر کے شروع میں نہیں آئے تھے، اس کے گھور رہے گئے، حضور والا اس کی ملکیت ہے، اس نے کسی کو دے دی تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ثواب بھی برابر ہے، اثر بھی برابر ہے، وہ خود عطا کر رہا ہے۔ علی کی دشمنی میں جملے کی قدر کیجئے گا، علی کی دشمنی میں لوگ اتنے باولے ہوئے کہ خدا ہی کی قدرت پہ شک کرنے لگے۔ بھائی خدا قادر مطلق ہے، جسے چاہے تو دے دے، وہ مجھے انسان سے حیوان بنا دے، جانور بنا دے، پرندہ بنا دے، ملک بنا دے، کسی میں اعتراض کی ہمت ہے؟ نہیں ہے۔ تو وہ اگر علی کو سارے اختیارات دے دے تو کسی میں اعتراض کی ہمت کیا ہے؟ علی کو نہیں دیے، جملے کی قدر کیجئے گا، علی کو کچھ نہیں دیا، امامت کو دیا ہے۔ امام بنا کے علی کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پہلے آدم بنے بعد میں خلافت ملی، علی کے ساتھ یہ نہیں ہوا، وہ پیدا ہی امام ہوئے، جب سے تھے امامت تھی۔ حضور والا بس تقریر کو اختتام کی طرف لے کے جاؤ۔ کہاں سے پلٹا تھا؟ پلٹا کہاں سے تھا بھول گیا، اور مجھے علامہ طالب جوہری یاد آ جاتے ہیں اس مقام پر۔ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، کانوں سنا نہیں۔ سنچولی کا منبر تھا، شہدائے کربلا بیٹھے ہوئے تھے۔ خطابت میں ہوتا یہ ہے، بندہ کہیں سے شروع کرتا ہے، کہیں نکلتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ تو وہ بھی کہیں سے واپس آ رہے تھے گفتگو کرتے ہوئے، ایک بار پلٹ کے مجمع سے کہنے لگے میاں ہم کہاں تھے؟ مجمع ویسے ہی خاموش جیسے آپ خاموش۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، قوموں کا اجتماعی حافظہ کمزور ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، سامنے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تو اس نے پلٹ کے کہا قبلہ آپ وہاں سے پلٹے تھے، علم دیکھیے گا، کمال دیکھیے گا۔ فی البدی جملہ کہا وہ قومیں اور ہوا کرتی ہیں۔ تو حضور والا میں پلٹا تھا یہاں سے کہ مولا آپ تو غیبت میں چلے گئے، یہیں سے پلٹا تھا نا بھائی میں، آپ تو غیبت میں چلے گئے، کیا کریں کچھ تو کرنا پڑے گا۔ کہ اچھا کیا کرو گے؟ کہ کسی کو تو بنائیں گے۔ کہ کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ کہ جو ہمیں اچھا لگے گا۔ کہ کس بنیاد پر؟ شکل کی بنیاد پر؟ کہاں خوبصورت تو ہونا چاہیے۔ اچھا
اور کس بنیاد پر کہ لباس بھی اچھا پہنتا ہو ٹھیٹ ٹھاٹ, اچھا, اور کس بنیاد پر کہ خوشبو بھی اچھی لگاتا ہو, اور کس بنیاد پر کہ داڑھی اگر اچھی ہو تو کیا ہی کہنے ہے, کہ اور کس بنیاد پر کہ کسی ملک کا اگر وزیر ہو تو کیا ہی بات ہے, کہ اور کس بنیاد پر کا کوئی اختیار ہاتھ میں ہو تو اور ہی بات ہے, کہ اور کس بنیاد پر امام بناؤ گے کہ عمر میں زیادہ ہو تو اور ہی اچھی بات ہے, کہ جب سب کر لو تو ایک بات یاد رکھنا, امامت ان دنیاوی تماشوں سے نہیں علم سے ملا کرتی ہے. علم کہاں لاؤ گے ایسا جو امامت کا علم ہے, قدرت کہاں سے لاؤ گے ایسی جو قدرت کے امامت کی ہے. کہ مولا کیا کریں, کہ رکو ابھی بتاتے ہیں, پہلے یہ سن لو کہ تم کرو گے کیا اگر یہ کر لو گے تو, کہ کیا, کہ ہماری غیبت کوئی پہلی غیبت نہیں ہے, ہماری غیبت کی مثال خدا قرآن میں دے چکا ہے. کہاں دی حضور والا امامت کی غیبت کی مثال کہاں دی؟ کہہ کے گئے تھے 30 دن کے لیے جا رہا ہوں, پہنچے نہیں پہنچے, موسیٰ تھے حضور والا, کہہ کے گئے تھے 30 دن کے لیے جا رہا ہوں, پہنچ گئے کوہ طور پہ, نظروں سے غائب, غیبت میں چلے گئے. جیسے ہی غیبت میں گئے, موسیٰ ہیں میں تبلیغ کرتا رہا ہوں, گھنٹوں تبلیغ کرتا رہا ہوں, میری بات میں اثر نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. نبی تبلیغ کر کے گیا ہے, کیا تاثیر ہوگی لہجے میں, قدرت میں, کلام میں, مگر لکھا یہ ہے 30 دن کے لیے گئے تھے, اللہ کا پلان تبدیل ہو گیا تو ہو گیا, وہی بات اس سے کون اعتراض کرے, اس کی مرضی جو چاہے کرے. اس کا پلان تبدیل ہوا, اس نے کہا موسیٰ 30 نہیں اب 40 دن رکو. کا پروردگار قوم سے 30 کا وعدہ کر کے آئے ہیں, کیا ہوگا, تم نے کیا تھا, ہم نے تھوڑی کیا. تمہارا وعدہ پورا تمہارا ہو گیا, یہ تو ہمارا ارادہ ہے 40 دن کا, اب رکو 10 دن اور. موسیٰ ٹھہر گئے, خدا کا حکم تھا ٹھہر گئے. وہاں کیا ہوا, وہاں ایک صاحب تھے جو جادوگر تھے جن کا نام سامری تھا, پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے, میں نے بس ایک جملہ کہنا ہے.